انس کیوٹس اسلامک چینل پر اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ دوستو، جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنی بیوی زلیخا کو پیش کر دیا تو یوسف علیہ السلام محل میں رہتے رہتے آخرکار جوان ہو گئے۔ ان کی خوبصورتی میں اور زیادہ چاند لگ گئے۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی اور ان کو ان کے نفس کی جانب سے پھسلانے لگی۔ ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑ لی، جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی زلیخا کا شوہر بھی دروازے پر آ گیا۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف علیہ السلام پر لگایا اور اپنے خاوند سے کہا کہ یہ شخص تیری بیوی کی بے آبروئی کرنا چاہتا تھا، جس کی اس کو سزا ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھ کو پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خدا نے مجھ کو اس کے شر سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس گیا۔ قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف مجرم ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچے ہے اور زلیخا جھوٹی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ اس واقعے کی خبر جب سارے مصر میں پھیل گئی اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگی کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہے۔ جب زلیخا کو اس کا علم ہوا تو اسے اپنی بدنامی کا خیال آیا، تو اس نے مصر کی ساری عورتوں کی دعوت کر ڈالی اور سب کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل دے دیا، اور اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں لے آئی۔ عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھا تو وہ سب اپنے ہوش میں نہ رہی اور چھریوں سے بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا اور کہنے لگی، واقعی یہ کوئی انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔ زلیخا نے ان عورتوں سے کہا کہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں، اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو میں اس کو قید کرا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس کا علم ہوا تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے، اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں شمار ہو جاؤں گا، اس سے بہتر یہ کہ مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول کی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں دو اور قیدی بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے رہے اور خدا کا پیغام پہنچاتے رہے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساقی کو رہا کرا دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالوں جیل میں رہے، لیکن کسی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کا خیال نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہے، اور 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بالی دیکھی۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی، مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا کہ اس نے اپنے خواب حضرت یوسف علیہ السلام سے بیان کیا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بالکل صحیح بیان کی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ جیل میں ایک شخص ہے جو خواب کی صحیح تعبیر بیان کرتا ہے۔ بادشاہ سے
جس کو عزیز مصر کہتے تھے، اجازت لے کر وہ جیل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کو سن کر بتایا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ 7 سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور 7 سال قحط پڑے گا، اور پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو بادشاہ نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا جائے۔ جب وہ دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور بادشاہ کا پیغام سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، پہلے جا کر بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر و فریب سے واقف ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ یہ دیکھ کر زلیخا بھی بولی کہ اب جب حق ظاہر ہو گیا ہے، سچ بات یہ ہے کہ میں نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلایا تھا اور وہ بالکل سچا اور پاک دامن ہے۔ کل انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بادشاہ بننے کا واقعہ سنائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کرنا نہ بھولیے گا۔